بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر معزز سامعین السلام علیکم۔ میری تقریر آج اسلام کے موضوع پر ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت دنیا کے تین توحید پسند عقائد ہیں۔ وہ ایک ہی مقصد، مقامات جیسے یروشلم اور نبیوں جیسے ابراہیم کو شریک کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اسکالر ان تینوں مذاہب کو ابراہیمی عقائد کے طور پر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم اور ان کے اہل خانہ نے ان مذاہب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام دنیا میں ایک اہم عالمی مذہب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی میں عرب میں جاری کیا تھا۔ عربی کی اصطلاح اسلامی لفظ طور پر ہتھیار ڈالنا اسلام کے بنیادی مذہبی خیال کو روشن کرتا ہے کہ مومن، جسے مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام کے فعال ذریعے سے اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنا قبول کرتا ہے۔ عربی میں اللہ کو واحد خدا، دنیا کا خالق برقرار رکھنے اور بحال کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی جس پر انسانوں کو اطاعت کرنا ضروری ہے، مقدس صحیفوں قرآن کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ اس مقدس کتاب کو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کی ایک سیریز کا آخری نام، جس میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، سلیمان اور عیسیٰ بھی شامل ہے، سمجھا جاتا ہے۔ عالمی وقار، اسلامی نظریہ قانون اور عمومی طور پر فکر و 4 وسائل میں بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ سنت کا استعمال اسلام سے پہلے کے عرب اپنے قبائل یا مشترکہ قانون کی نشاندہی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی مثال نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو حدیث کے نام سے مشہور تالیفوں میں درج کیا گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور اعمال کی تحریری دستاویز فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے 6 مجموعے جو 3 صدی ہجری 9ویں صدی عیسوی میں مرتب ہوئے، اسلام کے سب سے بڑے گروہ سنیوں کے ذریعہ مستند قرار دیے گئے۔ ایک اور بڑے گروپ شیعہ کی اپنی ایک حدیث، جس میں 4 روایتی مجموعے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان یعنی ستون ہیں۔ پہلا ستون عقیدہ ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، جس پر معاشرے میں رکنیت کا انحصار ہوتا ہے۔ دوسرا ستون 5 نمازوں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی مسجد میں جانے کے قابل نہ ہو تو یہ نمازیں انفرادی طور پر ادا کی جا سکتی ہیں۔ پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے، دوسری دوپہر کے بعد، تیسری سپہر کے وقت، چوتھی غروب آفتاب کے فوراً بعد اور 5ویں سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا ستون واجب ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر فرد اپنے ذخیرہ کردہ مال سے نکال کر لوگوں کی فلاح کے لیے صرف کرے۔ رمضان کے مہینے کے دوران روزہ رکھنا اسلام کا چوتھا ستون ہے۔ روزے کے دن کے وقفے سے شروع ہوتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، اور دن کے وقت کھانا پینا، تمباکو نوشی حرام ہے۔ 5واں ستون حج ہے، جو ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مقدس مقامات کی زیارت اور چند رکن سے پورا ہوتا ہے۔ اگر حقیقی جائزہ لیں تو اسلام ہمیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک اسلام کو غلبہ اور فتح نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔
جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگنے بغیر نہیں دیتی۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک، اے کل کائنات کے مالک، اے ہمارے رب، میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، ہر معاملہ میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان اور آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرے حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ پاک، کل کائنات کی خیر کر۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو بدی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔